الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله يفعل ما يريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں. اپنے فعل میں، اپنے ارادے میں، اپنے عمل میں صرف ایک ہی ذات ہے جو خود مختار ہے، جو چاہے کر سکتی ہے. جس چیز کا ارادہ کرے اس کے ارادے کا نام وجود ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. ان اللہ یفعل ما یرید. اللہ تعالی کر لیتے ہیں جو چاہتے ہیں، کر لیتے ہیں جو چاہتے ہیں. اس کے علاوہ پوری مخلوقات میں کسی کی یہ شان نہیں کہ وہ خود سے جو چاہے کر لے. 7 آسمان ہیں، اس میں بے شمار فرشتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، حملۃ العرش ہیں، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں، اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں، اسرافیل علیہ السلام رزق بانٹنے پر مامور ہیں، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مامور ہیں. زمین پہ آ جائیے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں. سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بادشاہوں میں دیکھو بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے قاہر بادشاہ ہیں. فرعون ہے، نمرود ہے، بش ہے، 4 اور بھی نام لے لو اس زمانے کے پرانے. یہ سارے بادشاہ، یہ سارے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے طاقتوں والے، دولتوں والے. قارون ہے، حامان ہے، بل گیٹس ہے، جن کی دولت کا کوئی شمار نہیں. پھر اس طرح جنات ہیں، جنات میں بڑے بڑے شیاطین ہیں، ان کی بڑی طاقت ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں، بھیس بدل سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری مخلوقات یہ ایک ذرے کے برابر بھی عمل نہیں کر سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی، اپنے ارادے سے کچھ کر نہیں سکتی جب تک رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نہ چاہے. کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ وہ کچھ کر لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا عجیب کلمہ ہے، یہ عرش کے خزانے سے آیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا اصل نام عبداللہ بن کیف تھا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کی نکیل میں نے پکڑی ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ ابن قیس الا ادلک کنز من کنوز الجنہ. اے عبداللہ بن قیس، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ تجھے نہ دے دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ.
جی جی ضرور دے دیجئے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا کی قسم اس ایک یہ عرش کا خزانہ ہے، اس کی حقیقت نہیں سمجھ آ سکتی انسان کو جب تک وہ اپنی ہستی کو کچھ سمجھے مٹائے نہ. وہ انسان کیسے خدائی دعوے کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں جو چاہے کر دوں. بڑے بڑے جبار گزرے، بڑے بڑے قہار گزرے، بڑے بڑے طاقتوں والے گزرے. فرعون گزرا جو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا تھا فرعون. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے طوفان بھیج دیا. نیل سمیت سارے دریا الٹا چلنے شروع ہو گئے، سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی. فرعون کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ ہوگا کیا. کہاں اس جادوگر کو جلدی بلاؤ، کچھ کرے. پھر کیا ہوا؟ والجراد فارسلنا علیہم الطوفان والجراد. اگلا عذاب آیا، ٹڈی دل کے لشکروں کے لشکر آ گئے، شہروں میں ہر جگہ فصلوں پہ حملہ ہو گیا. فرعون عاجز ہو گئے. فرعون جو انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا اس کے ہاتھ پیر پھول گئے. اس مخلوق کو کیسے روکے؟ کوئی طاقت نہیں جو ان کو روک سکے. اگلا عذاب آیا، جوئیں پڑنی شروع ہو گئی. ہتھیاروں سے، فوجوں سے، پاور سے اس مخلوق کو تو روکا ہی نہیں جا سکتا. والضفادع مینڈکوں کا عذاب آیا. ہر چیز میں مینڈک نکل رہے ہیں، مینڈک ہی مینڈک. کبھی دیکھا برسات میں چھوٹے چھوٹے مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، وہ تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. اتنے ہزاروں کی تعداد میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، بستروں میں مینڈک، گھر میں مینڈک. کیا کر سکتے ہیں؟ کون سی پاور ہے جو ان کو روک لے؟ ساری کی ساری اکڑ نکل گئی. والدم ہر چیز سے خون نکلنا شروع ہو گیا. پانی پینے کے لیے اٹھاتے ہیں خون بن جاتا ہے، کھانے کی چیز اٹھاتے خون بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں ایسے بڑے بڑے جابروں کی اللہ نے اکڑ توڑ دی، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کا کوئی اختیار نہیں، جو مرضی کوئی کہہ لے. آج کے بڑائی کے دعوے کرنے والے کہتے ہیں آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. ہائے ہائے، قوم عاد پہ ہوا آئی تھی، اتنی طاقتور قوم جو کہ درخت اکھاڑ دیتی تھی. کہاں کوئی کسی ہوا کو کوئی بدل سکتا ہے؟ ذرا سی ہوا تیز چل جائے لاہور میں، اس کی سپیڈ 100 کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے، سارے انسان مل کر اس ہوا کو نہیں روک سکتے، بے بس ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں. کون ہوا کا رخ بدل سکتا ہے؟ کون پانیوں کی لہروں کو بدل سکتا ہے؟ سونامی آیا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں خس و خاشاک کی طرح اڑ گئی، کچھ بھی نہ بچا. تو میرے بھائیوں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حقیقت ہے سب سے بڑی. میں کچھ نہیں کر سکتا. اس کا ایک ترجمہ ہمارے مشائخ سے یہ بھی منقول ہے، میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ کرتے تھے، حالانکہ یہ لغوی ترجمہ نہیں، یہ صوفیانہ ترجمہ ہے. میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں، سب اللہ کا ہے، میری طاقت ہی کوئی نہیں، میرا ارادہ ہی کوئی نہیں، میرا اختیار ہی کوئی نہیں، میرا بس ہی کوئی نہیں، میرا بس ہی کوئی نہیں چلتا تو میں کرنا کی ہے. لا حول ولا قوت الا
باللہ۔ اب جان لو کہ دنیا میں جو کوئی کچھ کر رہا ہے، انسانوں میں جو کوئی کچھ کر رہا ہے، اس سب کے پیچھے میرے رب کی مشیت کام کر رہی ہے، ہر چیز کے پیچھے۔ لیکن جو چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں وہ یہ ہے کہ جو کوئی نیکی کر رہا ہے، جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، جو طواف کر رہا ہے، جو اللہ اللہ کوئی کہہ رہا ہے، اس میں پیچھے رب کی توفیق کام کر رہی ہے۔ وفق یوفق، کسی چیز کو اس کے تائید کر دینا، اس کے لیے اس کو ساتھ ملا دینا، توفیق کام کر رہی ہے میرے رب کی۔ توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، کوئی نیکی ممکن نہیں۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ لے تو اسے اپنی نیکی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہمیں آج تک نیکی کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی، ہم نیکی کر کے عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے میں بڑا نیک ہوں، میرا کمال ہے یہ، لیکن جب تو غور کرے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ہم مانا کرتے ہیں نہ گناہ سے بچنے کی طاقت، نہ نیکی کرنے کی قوت۔ کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا، کوئی نیکی نہیں کر سکتا جب تک رب کی توفیق، اس کی تائید شامل حال نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے، اس حقیقت پہ غور کرتا ہے، تب اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ میرا وجود بھی رب نے بنایا، میرا وجود بھی رب کا محتاج، میں سانس لینے میں رب کا محتاج، میں چلنے میں رب کا محتاج، میں ہاتھ اٹھانے میں رب کا محتاج، میں دیکھنے میں رب کا محتاج، میں ہلنے میں رب کا محتاج، میں بولنے میں رب کا محتاج۔ تو میں کہاں سے نیکی کر سکتا ہوں؟ میری کیا اوقات ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دوں؟ میری زبان رب کی محتاج، میری زبان کے پیچھے جو یہ میرا وائس باکس ہے، جو میری زبان کو جو حرکت دینے والی قوت ہے، یہ سب رب کی وجہ سے ہے، یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی توفیق۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سزا کس چیز کی، پھر جنت کس چیز کی، پھر جہنم کس چیز کی، جب رب ہی سب کچھ کر رہا ہے؟ بڑا نکتہ مشکل ہے۔ جب کرنے والا رب ہے، ہم تو بر محتاج ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل بات یہی ہے کہ حقیقت میں رب کی طاقت، رب کی قوت، رب کا اختیار تو کام کر رہا ہے، بندے کے بس میں بس اپنا ارادہ، اپنی طلب، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری دکھلانا ہے۔ ہمارا کام عاجزی ہے، ہمارا کام عاجزی ہے، ہمارا کام بے بسی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ میں بے بس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میری طاقت کچھ نہیں، اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے جو آدمی کسی نیکی کے کام کا ارادہ کرتا ہے، رب ایسا کریم ہے، اس کی توفیق آ کر ساتھ مل جاتی ہے، اور وہ کام جو وہ کر نہیں سکتا تھا وہ کر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ نیکی کر لیتا ہے، کیونکہ رب کی توفیق اس بندے کی مددگار ہوئی۔ رب نے جب دیکھا کہ میرا یہ بندہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کی مدد کی، اس کی موافقت کی، توفیق اللہ نے اس کی موافقت کر دی اور اس نے وہ کام کر دیا۔ بس اسی پر سارا فیصلہ ہے۔ بندہ عاجز حرمین کے سفر پر گیا، والدین کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا، وہاں پر جا کر
جو نقطہ میں سمجھا، ہر دفعہ سفر پہ جاتا ہوں اللہ کچھ چیزیں کھولتے ہیں، اس سفر پہ جس چیز کا سب سے زیادہ غلبہ ہوا وہ یہی حقیقت تھی کہ این سعادت بزور بازو نیست، یہ میرے بس کی بات نہ تھی، واللہ یہ میرے بس کی بات نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا، حالات ایسے موافق کر دیے، عبادت کیا خدمت والدین کی، یہ میرے بس کی بات نہ تھی، یہ میرے بس نہیں تھا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، میرے پاس اتنی قوت نہیں تھی، بس ہماری والدہ نے کہا میں بیمار ہوں، میں جانا چاہتی ہوں، میں نے کہا میں تیار ہوں، میں خدمت کے لیے تیار ہوں، بس یہ میرا جو ارادہ ہے، یہ جو میرا اختیار ہے، اس کے بعد گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، اللہ تو کا طاقتوں والا، تو عزتوں والا، تیری شان بڑی اونچی، ہم تو بے بس ہیں، ہم تو گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتے، تو مدد کر، تو توفیق دے، ہاں تو دروازے کھول دے، پھر وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا، ہر کام کو کرنے والا، جس کو چاہے جو کام کروا دے، اس کی شان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے بات، یہ اصل حقیقت ہے، یہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی کیفیت نصیب فرمائے، اس کی سمجھ نصیب فرمائے، میں کچھ نہیں کر سکتا، جس کو یہ حقیقت نصیب ہو اس کو کہاں نیکی پر غرور، اس کے تو اپنی نیکی نظر نہیں آتی، تو اللہ جل جلالہ اما نوالہ کی بہت بڑی شان ہے، بہت عظیم الشان ہے، جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں اس چیز کو کوئی دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا، ہاں، اور جس چیز کو وہ روک دیں اس کو کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں آپ بھی یہ دعا یاد کر لیجئے، الحمدللہ ہر وہاں پہ اللہ کے فضل سے حرمین شریفین میں 15 راتیں میرا قیام رہا، وہاں پہ جتنی نمازیں پڑھی، چونکہ وہاں پہ بڑی تسلی سے نماز پڑھائی جاتی ہے، خاص طور پہ مسجد نبوی شریف میں 18 منٹ 17 منٹ کی تو اثر ہوتی ہے، وہاں پہ وقت زیادہ ہوتا ہے، تو جو ہی قومے سے اٹھیں، قومے میں جائیں، رکوع سے اٹھیں، ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ یا لَكَ الْحَمْدُ دونوں وہاں کے مکبرین پڑھتے ہیں، تو کیا کہنا ہے، ربنا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اس کا معنی بھی بیان کرتا ہوں، دل چاہتا ہے آپ سارے یاد کر لو، پڑھا کرو، یہاں امام کے پیچھے تو نہیں پڑھ سکو گے، چلو نفلوں میں پڑھ لو، سنتوں میں پڑھ لو، پڑھتا تو کافی عرصے سے ہوں لیکن اس دفعہ جو کیفیت اس دعا کی بنی وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، الحمد، آگے فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مل السماوات، ایسی تیری حمد جو آسمانوں کو بھر دے، وَمِلْءَ الْأَرْضِ زمین کو بھر دے، وَمَا بَيْنَهُمَا ان کے درمیان کو بھر دے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اس کے بعد جس چیز کو تو چاہے بھر دے، بھر دے، زمین بھر دے، آسمان بھر دے، جس شے کو تو چاہے اس تیری تعریف میں کرتا ہوں اس سے اس کو بھر دے، اہل الثناء والمجد تو ہی تو ثنا اور بزرگی کے لائق ہے، تو تو اس قابل ہے تیری ثنا کی جائے، اور ہے کون، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو منع کر دے وہ دینے والا نہیں،
کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, تیرے مقابلے میں کسی شان والے کی, کسی عزت والے کی کچھ نہیں چلتی. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے قوم میں. وہ جو دعا آتی ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. یہ آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھی, ایک صحابی نے پڑھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے نا. مسلم شریف میں بہت ساری روایتیں انہوں نے نقل کی. وہ یہ دعا ہے, یہ کیفیت ہے. اللہ تو دے دے, تیری توفیق ہے, یہاں کھڑا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں. کیا عجیب کیفیت ہوتی ہے. بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھو تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. ابھی تو ایسی حالت تاریخ خدائی قسم, 1 2 3 دن تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں نماز ادا ہی نہیں کر رہا. یہاں پہ ایسی عجیب حالت ہو رہی تھی, وہ نماز کی کیفیت ہی نہیں بنتی جو وہ بنتی ہے وہاں پہ. عجیب کیفیت تاری تھی یہاں پہ, مجھے لگتا ہے نماز ہی نہیں پڑھی. تو وہاں پر عجیب کیفیت ہوتی. اس کیفیت میں یہ کہنا ہے, کیا عجیب بات ہے. تو میرے بھائیوں, بات کو مختصر کرتے ہیں. اللہ رب العزت اتنی شان والے ہیں, اتنی قوتوں والے ہیں, اتنے ارادے والے ہیں. وہ جس چیز کو چاہ لے وہ ہو جاتی ہے, جس چیز کو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتی. بندگی اصل میں عاجزی, تضرع اور زاری کا نام ہے. بندگی کہتے ہیں غایت الخضوع, غایت الذل والخضوع. بے بسی اور عاجزی کا نام بندگی ہے. نمازوں میں یہی مطلوب ہے, سجدوں میں یہی مطلوب ہے, سجدوں میں یہی مطلوب. تو سجدے میں اس دفعہ جو ہے بہت کیفیت طاری رہی. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی کے بعد اکثر پڑھتا تھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. عجیب حالت ہوتی, کیا سبوح ہے وہ, اس کی تسبیح. قدوس ہے جس کی پاکی کمال درجے کو ہے, جس کی تسبیح کمال درجے کو. رب الملائکہ جو فرشتوں کا رب ہے, والروح جبرائیل کا رب ہے. وہ کتنی شان ہوگی اس رب کی, کیا بات ہے اس رب کی عظمت کی. کون جانے اس کی عظمت کو, ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم تو بے بس ہیں. ہماری تو اتنی دل میں آتا ہے کہ وہ جو بزرگوں نے مثال دی, رب کی عظمت کو سمجھنا اس دماغ سے ایسے ہے جیسے سونار کی ترازو میں کو پہاڑ تولنا چاہے, وہ کیسے ممکن ہے. ہماری عقل موٹی میں کہاں رب کی عظمت سمجھ میں آئے, تو اس کی شان ہی بہت بلند ہے. بس ہم تو ان الفاظ کو کہنے کے مکلف ہیں. کیفیت اللہ دل میں ڈال دے, دل میں ڈال دے. ہاں ہاں. تو کیا سمجھ رہی بھائی بات کی؟ بھائی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کا فضل ہوا, انعام ہوا, بہت بڑی شان اس کی ظاہر ہوئی. بہت بڑی شان ہے کہ وہ جس کام کی توفیق دے دے, جس عمل کی توفیق دے دے. بندہ اپنی قوت سے, اپنے ارادے سے بھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا. جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے اعمال ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے اعمال ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی نیکیاں بندہ کر لیتا ہے. اور اللہ رب العزت جل جلالہ ایسی خزانوں کے مالک ہیں, ایسے طاقتوں کے مالک ہیں. روزی, کام بنانا, رزق دینا, یہ سب ان کے قبضے میں ہے. عبادت کی توفیق مل جانا یہ ان کی بہت بڑی خصوصی انعام ہے. اس سے کبدر انعام بھی ساتھ ہی چلتے ہیں. روزی کا مل جانا, عزت کا مل جانا, کاموں کا بن جانا, یہ کاموں کا بن جانا یہ بھی ان کی طرف سے ہے. واللہ کام نہیں بنتے, کام اٹکتے ہیں, کام اٹکتے ہیں. جب وہ چاہتے ہیں کام بننے شروع ہو جاتے ہیں, ہر چیز سیدھی ہو جاتی ہے. ہم کسی سے ملنے کا ارادہ کرتے ہیں, مثال دیتا ہوں آپ کو, ملنے کا ارادہ کرتے ہیں کسی سے اور ہم نہیں مل سکتے, لیکن جب اللہ تعالیٰ ملانا چاہیں تو اللہ ملا دیتے ہیں. میرے والد صاحب کے ساتھ طواف کر رہا تھا,
میں نے ان کو کہا کہ میں ذرا ملتزم پہ جاتا ہوں، آپ ذرا پیچھے نفل پڑھ لیجئے، پھر میں آپ کو تلاش کر لوں گا۔ اب وہاں پہ اس قدر زیادہ مجمع تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اور ملتزم سے باہر نکلا، میں نے کہا اللہ ابھی والد صاحب کو دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں؟ آگے گیا، یہ سامنے سے والد صاحب آ رہے ہیں، میں نے کہا السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ عبادت کی توفیق مل جانا بھی اللہ کی طرف سے، کام کا آسان ہو جانا بھی اللہ کی طرف سے، چیزوں کا مل جانا بھی میرے رب کے ارادے سے۔ وہ چیز جو ناممکن ہے، ناممکن لگتی محال ہے، سینکڑوں بندوں میں ایک بندے کو تلاش کرنا محال ہے، رب چاہے تو وہ بالکل سامنے آ جاتا ہے، وہ بندہ، وہ چیز۔ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، کوئی مشقت نہیں ہوئی، کوئی کال نہیں کرنی پڑی، کوئی وہاں پہ بندہ کال کر کے بھی ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں، کال کرے نا اتنی آسانی سے بندہ ملتا، وہ کہتا ہے میں اس ستون کے نیچے کھڑا ہوں، بندہ سمجھتا ہے اس ستون کے نیچے کھڑا ہے۔ یقین مانے آپ، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن رب چاہے تو وہ ایسے کر دیتا ہے جیسے وہ چیز پلیٹ میں سامنے آ جاتی ہے۔ کیا شان ہے اس رب کی، کیسا مشکل کشا ہے، کیسا حاجت روا ہے، کیسا میسر لکل عسیر ہے میرا رب۔ خدا کی قسم، ہر مشکل ترین چیز کو آسان ترین کر دینے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ بس بندہ اس کی شان اور اس کے سامنے عاجزی کو پیش کرے، اپنی عاجزی کو پیش کرے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کوئی امتحان ہوتا ہے اور چیز مشکل ہو جاتی ہے، ہاتھ میں نہیں آتی۔ یہ دوسرا امتحان ہے میرے دوستو، یہ دوسرا امتحان ہے، چیز سامنے ہے۔ کیا میں توجہ فرمائی گا؟ بہت اہم نقطہ بیان کو، آخری بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے بیان کیا ہر نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز کا آسان ہو جانا مل جانا اللہ کی طرف سے ہے، روزی کا مل جانا اللہ کی طرف سے ہے، عزت کا مل جانا، کام کا سیدھا ہو جانا اللہ کی طرف سے ہے۔ اب میں جو بات بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ چیز سامنے ہے لیکن رب نہیں دینا چاہ رہا، نہیں ملتی، جو مرضی کر لے تو۔ یہ بھی وہ دکھاتے ہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وقت کیا کہنا ہوتا ہے؟ اس وقت کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اور اب کیا کہنا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ اب تو نہیں دیتا، تیری نئی مرضی، کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی خوش ہیں، ہم پھر بھی خوش ہیں۔ سچ کہتا ہوں، اس کا بھی بڑا تجربہ ہوا، بہت تجربہ ہوا اس سفر میں۔ ایک چیز ہے نہیں مل رہی، نہیں مل رہی، والدہ میری بہت سخت بیمار ہوئی، اب ہم جہاں جا کے کہہ رہے ہیں اللہ ٹھیک کر دے، اب نہیں ان کو صحت ہو رہی، بیماری اب سمجھ نہیں آتی۔ یعنی کہ ایک وقت میری یہ حالت ہوگی، میں حرم گیا، میں بہت سخت، میرے کہا یا اللہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، میں نے واللہ ہی جا کے حرم میں کہا یا اللہ یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ پھر فوراً مجھے خیال آیا کہ اے میرے بندے، کہ اللہ میں ہر حال میں راضی، اللہ میں تیرا شکر گزار، تو دے تو تیری مرضی، تو نہ دے تو میں پھر بھی خوش، میں پھر بھی راضی۔ پھر میں پڑھتا رہا رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ، یعنی کہ زبان سے میں نے نہیں، میرے دل میں آیا تھا کہ اللہ یہ کام تو کیوں نہیں کرتا میرا۔ پھر میں نے کہا نہیں یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ، اللہ تو راضی، تو جس حال میں مجھے رکھے میں خوش، میں راضی۔ یہ نہ سمجھا تو بندگی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پہلی بات یہ سمجھو، خلاصہ سمجھاتا ہوں، 3 باتیں سمجھائیں گے۔ پہلی بات یہ سمجھو کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نیکی کرنا تو دور کی بات، کوئی ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا مگر اللہ کی توفیق ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی حقیقت سمجھ۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ دوسری بات یہ ہے
کہ عبادت کی توفیق بھی وہ دیتا ہے اور عبادت سے کم تر چیزیں ساری وہ دیتا ہے. روزی دیتا ہے، کام بناتا ہے، آسانیاں دیتا ہے، راحتیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، کام بن جاتے ہیں، سفر ہو جاتے ہیں، چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. پیسے اللہ دے دیتا ہے، پیسے نہیں ہوتے جیب میں، کام بنا دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے. عجیب شان ہے اس کی. اور آخری بات کیا ہے میرے بھائیوں، کبھی وہ نہیں دیتا، کبھی اس کی نئی مرضی ہوتی. یہ بھی بندگی ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ بندگی ہے 100%. نہیں دیتا، صحت نہیں دے رہا، صحت نہیں دے رہا، وہ اس کی مرضی نہیں ہے ابھی صحت دینے کی. اب کیا کرنا ہے؟ کوئی لڑنا اس سے؟ نہیں 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 نہیں. رضیت باللہ ربا اللہ افوض امری لما. اب اس میں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو. دعا مانگی، حرم میں جا کے مانگی، میں نے دعائیں مانگی، وہ نہیں قبول ہو رہی، نہیں صحت ہو رحی. اب کیا کروں؟ رضیت باللہ ربوں کے بعد اب چھوڑ دوں کہ نہیں اللہ نے دینا ہی نہیں، میں نہیں مانگتا؟ نہیں 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 نہیں. اپنا کام ہے فریادیں کرنا. جو چیز نہ ملتی ہو اس پر فریاد نہیں روکنی ہوتی، اس پہ عاجزی نہیں روکنی ہوتی. ہمارا کام ہے مانگنا. تو اب میں پریشان تھا کہ میں اب دعا کر رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی، صحت نہیں مل رہی. اب میں دعا کری جا رہا ہوں، یہ روک دوں کیا اللہ کی مرضی ابھی نہیں ہے تو دعا بھی روک دوں؟ نہیں نہیں نہیں. ہمیں پریشان تھا اس بات پہ واللہ. تو مجھے ایک بات عجیب سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اصل میں دینا چاہتے ہیں ان دعاؤں پہ بہت بڑا اجر. ابھی دعا نہیں نا قبول ہو رہی، جا کے طواف میں کر رہا ہوں، مسیح نبی میں دعا کی، ادھر جا کے دعا کی، ملتزم پہ دعا کی، ملتزم پہ بھی وہ دعا کرایا میں، اب نہیں ہو رہی قبول. اب میں نے سوچا یہ دعا بند کر دے. تو پھر مجھے خیال ہے نہیں اللہ مجھے دینا چاہ رہے ہیں اس دعا پہ بہت زیادہ. وہ روزے قیامت کہیں گے تو نے یہ دعا مانگی تھی، میں نے اس وقت نہیں قبول کی تھی، یہ لے اجر لے لے. میں نے کہا نہیں اب تو اور مانگو گے تو اجر کا دروازہ کھلا ہوا ہے میرے اوپر، اجر ملنا ہے مجھے. میں نے اور دعا کی سپیڈ بڑھائی کہ اللہ اور مانگتا ہوں تجھ سے. تو دینے والی ذات بھی وہ ہے، کسی چیز کو نہ دینا چاہے تب بھی اس کو اختیار ہے. ہمارا کام ہے بندگی کرنا. اللہ ہمیں اس بندگی کی حقیقت نصیب فرمائے. خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے، بندے کا اللہ سے تعلق بن جائے، بندہ اللہ کے کاموں پر، اللہ کے افعال پہ دل سے راضی ہو جائے، دل سے راضی ہو جائے. بندہ اللہ تعالیٰ کے ہر جو اس کی قدرت کے مظاہرے ہو رہے ہیں، جو اس کی ذات میں، بندے کی ذات میں ہو رہے ہیں یا خارج میں ہو رہے ہیں، ہر چیز پر بندہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے میرے ساتھ خیر کی ہے، میرا رب میرے ساتھ بہت خیر کرنے والا ہے. جیسا رب سے گمان کرو گے ویسا رب کرے گا آپ کے ساتھ. واللہ آپ گمان کرو گے کہ رب میرے ساتھ خیر کر رہا ہے، اللہ ضرور خیر فرمائیں گے. اللہ تعالی کے ساتھ بدگمانی اشد ترین حرام ہے، اشد ترین حرام ہے رب کے ساتھ بدگمانی. بندہ وہ ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی، جس کو رب سے گمان بہت اچھا ہو، جس کی رب سے دوستی ہو، جس کا رب سے گمان بہت اچھا ہو کہ میرا رب تو میرے ساتھ ایسا معاملہ خیر کا کرتا ہے کہ کوئی کرنے والا نہیں، چاہے اس کو سمجھ میں آئے نہ آئے. اللہ رب العزت ہم سب کو بندگی کی کیفیات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.